ہیں، وہ مبارک مقامات ہیں، وہ بابرکت خطے ہیں جن کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں توریت اور انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ تو یہ عشق و محبت کی بات ہے کہ صاحب ایمان کے دل میں یہ تمنا تو ہونی چاہیے، اسے یہ تقاضا ضرور اٹھنا چاہیے، اور یہ عین ایمانی تقاضا ہے، عین ایمانی تقاضا ہے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں اپنے حبیب کے دیار دیکھوں، میں دیار حبیب کی زیارت کروں۔ اور دیار حبیب بھی کیسے ہیں، سبحان اللہ، دیار حبیب کی کیا بات ہے۔ اگر آپ مکے کے فضائل اٹھائیں آپ حیران رہ جائیں گے، یوں معلوم ہوگا سارے عالم میں کوئی شہر اس جیسا نہیں ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کے فضائل اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں، آپ کو لگے گا سارے عالم کے شہر سوائے مکے کے اس کے مقابلے میں ماند ہیں، کوئی ان کو پہنچ نہیں سکتا، کوئی ان کو کیا پہنچتا، ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دیار حبیب ایسے مقامات ہیں، یہ ایسے پیارے شہر ہیں، یہ ایسی مبارک بستیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی کو ایسی محبت تھی، ایسا تعلق تھا کہ جب آپ ہجرت فرما کر مکے سے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ باہر نکلے تو ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا، مکہ نظر آتا تھا۔ وہاں چڑھ کر آپ نے، چونکہ اس زمانے میں بیت اللہ کی عمارت تو ایسی نہیں تھی، حرم کی عمارت نہیں تھی، پہاڑ تھے اور بیچ میں بیت اللہ بنا ہوا تھا، تو آپ نے ایسے مقام پر تشریف لے جا کر مکے کی جانب رخ فرمایا جہاں سے یہ مناظر نظر آتے تھے، اور روایات میں آتا ہے آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مکے کے فضائل میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے مکہ مجھے تو ساری روئے زمین کے شہروں میں سب سے پیارا ہے، مجھے تو ساری روئے زمین کے شہروں میں سب سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، آج مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ علماء نے لکھا یہ شدت محبت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس مبارک شہر سے اللہ کے نبی کو کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد ہے، آپ کا مسکن ہے، مدینہ آپ کا جائے ہجرت ہے، مدینہ طیبہ سے ایسی محبت فرماتے تھے، پہلے اسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، جب آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا ہی طابہ ہی طیبہ ہی طیبہ، یہ طابہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، جو اسے یثرب کہے فلیستغفر اللہ، اسے چاہیے اللہ کے حضور توبہ کرے، اسے یثرب بھی مت کہنا، پھر مدینے سے ایسی محبت ہو گئی، ایسا تعلق ہو گیا۔ تو عشق و محبت کا بھی تو تقاضا ہے نا۔ میں نے عرض کیا ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت فرضیت کی مہر لگا دے کہ بھئی تم پر حج فرض ہے، اور ایک اندر کا بھی تقاضا ہے، اندر کا تقاضا ایمانی تقاضا ہے، وہ ظاہری حکم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ عشق و محبت کے جذبے سے تعلق رکھتا ہے۔ مومن کو خود بھی تو خیال آنا چاہیے وہ مقامات دیکھوں جو مقامات مقدس مقامات ہیں، وہ مقامات دیکھوں جن مقامات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مکے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مسجد حرام کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بیت اللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مقام ابراہیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو دل میں یہ جذبہ اٹھنا چاہیے، یہ خیال اٹھنا چاہیے کہ یہ کیسے مقامات ہیں جن کا ذکر ذات باری تعالی نے فرمایا ہے، جن کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے،
جن مقامات کی بزرگی خود بزرگی والے نے بیان فرمائی ہے، یہ کیسے مقدس مقامات ہوں گے، تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ بیدار ہونا چاہیے، دل میں خیال ہونا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے اسے اس کے دیار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حبیب کے تو دیار بھی محبوب ہوتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی محبوب ہوتی ہیں، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے، عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ وہاں جانے کے لیے مومن کے دل میں تڑپ ہو، وہاں جانے کے لیے مومن کے دل میں تڑپ ہو، کبھی اسے خیال آئے کہ میں بھی وہ بیت اللہ دیکھوں جس بیت اللہ کے سائے میں، جس کی دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، اور جس کے سائے میں بیٹھ کر بڑے بڑے محدثین نے درس حدیث دیا ہے، درس قرآن دیا ہے، جس بیت اللہ سے لپٹ کر امت کے بڑے بڑے حضرات نے، نبیوں نے، ولیوں نے، صحابہ نے دعائیں مانگی ہیں۔ میرا سینہ بھی اس ملتزم سے لگ جائے، اللہ نصیب فرمائے سب کو۔ یہ کائنات میں قبولیت کا سب سے بڑا مقام ہے، کائنات میں قبولیت کا سب سے بڑا مقام ہے۔ سارے مکے میں سب سے زیادہ فضیلت بیت اللہ کی ہے، اور پورے بیت اللہ میں سب سے زیادہ جو بافضیلت ٹکڑا ہے، بافضیلت حصہ ہے، وہ ملتزم ہے۔ ملتزم کے معنی جس سے لپٹا جائے، لپٹنے کی جگہ۔ تو بیت اللہ کا سب سے زیادہ بابرکت حصہ ملتزم ہے۔ کبھی خیال آنا چاہیے کہ جس جگہ نبیوں نے سینہ لگایا ہو، صحابہ نے سینہ لگایا ہو، جہاں لپٹ کر دعا مانگنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہو، کاش وہاں میرا سینہ بھی لگ جائے، وہاں مجھے جانا بھی نصیب ہو جائے۔ ارے سینہ نہ بھی لگے، وہاں کھڑا ہو جانا بھی نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اگر وہاں پہنچنا نصیب ہو جائے، حاضری نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کبھی دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میں اس حتیم میں داخل ہوں جس حتیم میں نبیوں سے لے کر صحابہ، ولیوں، آئمہ، نامعلوم کتنی برگزیدہ ہستیاں داخل ہوئی ہیں، کتنے لوگ داخل ہوئے ہیں۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ہر وقت کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، گنتی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز کے اعداد و شمار دستیاب ہیں، لیکن اتنے لوگ آتے ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سال اتنے لوگوں کو ویزا دیا، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس سال کتنوں نے طواف کیا۔ دن اور رات میں طواف ہے، صبح اور شام طواف ہے، اور اللہ کے گھر کے چاہنے والے ہر دم اس کی چکر لگا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے چاہنے والے ہر دم اس کے چکر لگا رہے ہیں۔ یہ عجیب عشق و محبت کا سودا ہے جو دماغوں پر سوار ہے۔ دیکھا جائے تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہاں جا کر لباس اتار دیں، سلا ہوا لباس نہیں پہنتے، انسلا لباس پہنتے ہیں، اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ بھائی ان چکر لگانے سے حاصل کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ عشق و محبت کی بات ہے، گھر محبوب کا ہے، اور اس کے محب اس کے چکر کاٹتے ہیں، اس کے محب اس کے چکر کاٹتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے حج کے بارے میں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ تو علماء نے لکھا یہ دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ وہ حجر اسود دکھائے ایمان کی حالت میں، اللہ وہ حجر اسود دکھائے ایمان کی حالت میں، یہ جس حجر اسود سے پتہ نہیں کتنے نبیوں نے لب لگائے ہیں، کتنے صحابہ نے لب لگائے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیت اللہ کی اینٹیں تبدیل ہو گئی ہیں، دیواریں نئی بنتی رہتی ہیں، لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے حجر اسود بھی نیا تعمیر ہوتا ہے؟ حجر اسود تو وہی ہے، وہی قدیم ہے، وہی جنت کا پتھر ہے، وہی قدیم ترین پتھر ہے، وہی مقام ہے، یہ وہی حجر ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، شاید ہم ہر چیز کو جھٹلا دیں کہ بھئی یہ درخت بدل گیا، عمارت بدل گئی، یہ بدل گیا، وہ بدل گیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجر اسود بھی بدل گیا۔ حجر اسود بھی ایک مرتبہ اسے بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ایک زمانے میں تقریباً کئی سال تک یہاں سے کچھ باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے مکے میں قتل و غارت گری بھی کی اور جاتے ہوئے حجر اسود لے گئے۔
کئی سال تک حجر اسود بیت اللہ میں نصب نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدے کے تحت ان کے پاس گئے، انہوں نے رقم بھی لی اور ایک جعلی پتھر ایسا بنا کر دے دیا۔ تو جانے والوں میں ایک تجربے کار بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اس کو آزمائیں گے نہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا آزما لو۔ اس پتھر کو پانی میں ڈالا، وہ تہہ میں چلا گیا۔ فرمانے لگے حجر اسود کی خاصیت ہے، حجر اسود کو پانی میں ڈالا جائے یہ پھول کی طرح اوپر تیرنے لگتا ہے، یہ ڈوبے گا نہیں۔ حجر اسود ڈوبنے والا پتھر نہیں ہے، یہ پھول کی مانند تیرنے لگتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے۔ چنانچہ بالآخر کئی مرتبہ کی آزمائش کے بعد پھر اصلی پتھر واپس آیا، اصلی پتھر واپس آیا کئی مرتبہ کی آزمائش کے بعد۔ تو خیر دل میں جذبہ اٹھنا چاہیے، دل میں جذبہ اٹھنا چاہیے اور دل میں یہ تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش میرے لب وہاں لگ جائیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے نا، حجر اسود پہ لگے ہیں۔ حجر اسود تو وہی ہے، حجر اسود تبدیل نہیں ہوا۔ اور کیسا مبارک پتھر ہے جو بوسہ لینے والوں کے گناہوں کو سک کرتا ہے، چوستا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام حجر اسود پر آئے، اسے بوسہ دیا اور میں کیا دیکھتا ہوں آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا، ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، رونے کی کیا بات ہے؟ ایک پتھر کو چومنے میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ رونے کا کیا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا عمر یہ مقام ہی ایسا ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔